پاس اس زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے، اس سے پہلے بھی وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے، مختلف قوموں کی طرف آتے تھے، پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی، باقی نہیں رہتی تھی، پھر تاریکی ہوتی تھی۔ پوری نو انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا وحی کی روح سے جو روشنی ملی تھی، آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے، وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جو تاریکی کی فضا ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے، اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے، رات کی تاریکی۔ اس میں یہ سپیدہ سحر، یہ طلوع آفتاب، یہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع، یہ آیا جسے قرآن کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات پر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریکی کے زمانوں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل کیا۔ یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا۔ تو اب نظر آ گیا تاریخ کا وہ دور کہ جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی، اس تاریک تری فضا کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے، روشنی کا سرچشمہ کہا ہے، اسے ہم نے نازل کیا۔ کاہے کے لیے؟ روشنی کیا کرتی ہے؟ پہلے دیکھیے تاریکی کیا کرتی۔ تاریکی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے، سانپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ تاریکی میں دو فرد انسان کھڑے ہوں، آپ دور سے پہچان نہیں سکتے کون کون ہے۔ تاریکی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو طبعی جسمانی تاریکی کی بات ہوئی، اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریکی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ تو تاریکی وہ شے ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی۔ روشنی کیا کرتی؟ وہ سانپ کو سانپ دکھا دیتی ہے، رسی کو رسی دکھا دیتی ہے۔ گویا روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں، ہر شے کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے۔ یہ ہے اور یہ ہے، دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان۔ یہ ہے جس کو قرآن نے فیہا یفرق کل امر حکیم کہا ہے کہ اس میں خدا کی حکمت بالغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق و تمیز کر کے رکھ دی۔ پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ کیا اس قرآن نے۔ آپ دیکھیے گا کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں، وہ کس طرح سے چھا گئے۔ یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں، بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی۔ عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی، لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے۔ وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی۔ تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو اجمی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں بھی اجمی آئے گا۔ یہ ایرانی تھے، یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر، فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی۔ ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر، اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے۔ اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا، اس کے نقاب میں پیش کیا،
اور چونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئیں، حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں، تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں، فقہ کے احکام مدون ہوئے، عقائد کی شرح مدون ہوئی، یہ ساری اس دور میں ہوئی، اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں۔ زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں۔ بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی۔ یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع ہوئی ہے۔ اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئی ہیں، خاص طور پہ عقائد میں، احکام میں، وہ ساری ان اجمیوں کی ہیں، ایرانیوں کی ہیں۔ انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا، میگیز۔ یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا، بچے کھوچے یہاں کہیں بیچارے نظر آتے ہیں، تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں۔ یہ مجوسی تھے، بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا۔ تقدیر میں جبر کا عقیدہ، ڈٹرمنزم جسے کہتے ہیں، کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتا ہے، یہ طے شدہ ہوتا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں بیمار ہونا ہے، فلاں دن صحت ہونی ہے، اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے فلاں برائی کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یزداں کہتے ہیں اسے، ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزداں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے ہر انسان کے متعلق۔ اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا۔ یہ ابلیس کا عقیدہ تھا۔ بہرحال مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر، جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے، وہ طے ہو جاتا ہے اس رات کو۔ اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا طے ہو جانے کا۔ اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کرنا ہے، اس نے فلاں ظلم کرنا ہے، تو پھر تو مکافات عمل، جزا اور سزا، رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں، ان کا فائدہ ہی کچھ نہیں رہتا۔ وہ نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا، وہ تو کرایا ہے خدا نے، نہ ہی پھر جنت اور دوزخ و مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی زبردستی کراتا ہے اس سے غلط کام، تو غلط کام کے بعد اسے بھیج دیتا ہے جہنم میں، تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا کہ صاحب میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا، کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر
اس سے پہلے جب بھی باتیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی. ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے. قرآن تو مکافات عمل قرار دیتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے ہیں. اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ، آپ کے ہاں کیسے آئے؟ یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برام کا کہلاتے تھے. ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے معبد جو تھے، ان کے ہاں کے شریعت والے، مذہب والے، ان کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برام کا. یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور لگام ان کے ہی ہاتھ میں تھی، اور تمام عقائد، نظریات، خیالات سارے ان لوگوں نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد. اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے، وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹروڈیوس ہوئی، وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں. اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے. شب برات کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا. یہی ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، حضور نوافل پڑھتے تھے، باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکولر رات جو ہے خاص، یہ خاص رات اس کے لیے کیوں مخصوص ہوئی، کیا بات تھی اس کے اندر، کچھ نہیں بتایا جاتا. منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے، یعنی حلوے کے زور پر. اب تو شاید پکتا بھی نہیں ہے. اتنا اہم تہوار ہے آپ کے ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی. برات کے تو معنی تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارسی زبان میں. شب برات تقدیر اور قسمت تک کے بانٹنے کی رات، فیصلہ کرنے کی رات. یہ آپ کے یہاں یہ آئی شب برات بن کے، اور شب برات کے متعلق یہ عقیدہ ہے نا کہ اس رات کو یہ پھر فیصلے ہوتے ہیں، وہی جو ان کے ہاں اس رات کے متعلق تھا عقیدہ. اب یہ عقیدہ بھی آ گیا، شب برات بھی آ گئی آپ کے ہاں. اس کی سند کہاں سے ملے؟ تو سند تو پھر آپ دیکھیے نا، جب ریت کی بنیادوں پہ ہی عمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیز ہی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے. کہا کہ دیکھیے نا یہاں وہ لیلۃ مبارک لکھا ہوا ہے نا، رات بڑی مبارک رات جو لکھا ہوا ہے. اچھا جی، کیونکہ رات لکھا ہوا ہے. یہ جو آیت ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ سند، ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ شب برات ہے، یہ لکھ دیا. جنہوں نے شروع میں لکھا، اب میں تو کیا عرض کروں، یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لیے توجیہ بھی پیش کروں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جو تھا ٹکڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں، یہ سامنے پڑا ہوا ہے. اب شب برات تو آتی ہے شعبان میں. قرآن کے متعلق قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی. پہلوں نے لکھا اور یہ جو تھا انا انزلنا ہو ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا.
کہا یہی کہ صاحب یہ دیکھیے نا، یہ ہے وہ رات شب رات کی. بعد میں آ کے کسی نے اعتراض کیا، جن کو پھر مرتد قرار دیا گیا، کہ صاحب یہ شبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات؟ نازل کیا قرآن کو اس رات میں، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے. یہ شعبان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے یہ آپ لوگوں کے سمجھ کی بات نہیں ہے، بہت اونچی بات ہے اصل میں. اچھا جی، ذرا زور سے سمجھا دیجئے، لاؤڈ سپیکر اونچا کر لیں گے ہم تھوڑا. کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا شبرات کی رات، شبان کی، اس میں قرآن شریف عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا. پھر ذرا سال ہے کہ رمضان میں پھر پہلے آسمان سے زمین پہ اترا. لیکن دیکھیں نا دونوں باتیں پوری ہوگی کہ نہیں؟ یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کی تو گردن ٹیڑھی ہے. بس یوں ہو گیا معاملہ. عرش عظیم سے پہلے آسمان پر شبان میں اس رات کو، اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو. دونوں باتیں قرآن سے ثابت. غور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ تقدیر جو تھا، اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی، وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی، وہ رات برامکا نے آپ کے ہاں انٹروڈیوس کی برات، یہ شب برات جسے کہتے ہیں. مجوسی آتش پرست تھے نا، یہ جو آتش بازی چلاتے ہیں نا، یہ اسی سنت کی پیروی ہے آگ کی. وہ یہ چیز وہ آگے، اب یہ سند جو تھی اس کی، یہ ان کے علماء کرام کے ذمہ رہی، اور سند آ گئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز، قرآن نازل ہوا اس رات کو. اور پھر یہ جب اعتراض ہوا